गोमती के पुल के पास एक हसीना जा रही थी गोमती के पुल के पास, केले के छिलकों को चुनती और किनारे फेंकती। मैंने पूछा मलके हुस्नो अदा, मैंने पूछा मलके हुस्नो अदा, ये तो बतलाओ कि तुम करती हो क्या? बोली तुम हो इस कदर क्या ना समझ, केले के छिलकों को मैं चुनती हूँ, क्यों समझे नहीं? ताकि इन पे कोई जाए ना फिसल। अर्ज की मैंने कि ये तो ठीक है, केले के छिलकों पे अक्सर लोग जाते हैं फिसल। मुझको लेकिन खौफ है इस बात का, तुम हंसी हो, नौजवान हो, नादनी हो, दिलरुबा हो। मुझको लेकिन खौफ है इस बात का, तुम हंसी हो, नौजवान हो, नाज़नी हो, दिलरुबा हो, लेकिन निकली हो जो सड़कों पर जवानी का गुदास। क्या करोगी तुम अगर तुम पर गया कोई फिसल? लेकिन निकली हो जो सड़कों पर जवानी का गुदास, क्या करोगी तुम अगर तुम पर गया कोई फिसल? देखिए आप ये नज़्म मुलाहा कर लीजिए कि जब मोहब्बत हाल पर अपने करम फरमा गई, आशिकी कैदे शरीयत में जब अपनी आ गई, कसरते औलाद के जलवे सितम ढाने लगे, हम मियाँ बीवी करीब आने से कतराने लगे। कसरते औलाद के जलवे सितम ढाने लगे, हम मियाँ बीवी करीब आने से कतराने लगे, और इस कदर बच्चे बढ़े रोमांच चौपट हो गया, और इस तरफ कमरा उधर दालान चौपट। इस कदर बच्चे बढ़े रोमांच चौपट हो गया, और इस तरफ कमरा उधर दालान चौपट हो गया, और यूं बढ़ी बच्चों की पैदाइश कि हम रोने लगे, साल पीछे एक होते होते दो होने लगे। यूं बढ़ी बच्चों की पैदाइश के हम रोने लगे, और साल पीछे एक होते होते दो होने लगे। अक्सर ऐसा भी हुआ चेहरे न पहचाने गए, हमसे अपने और पराए भी न गर्दाने गए। जब किसी ने पूछा क्या कहना था और क्या कह गए, हम महल्ले वालों के बच्चों को अपना कह गए। हम महल्ले वालों के बच्चों को अपना कह गए, और शाम जब आई तो गोया एक कयामत हो गई, जो नींद लेकर बोरियों को घर से रुखसत हो गई। 17 बच्चे गली में 10 सड़क पर सो गए, रुक गया सारा ट्रैफिक बंद रास्ते, रुक गया सारा ट्रैफिक बंद रास्ते हो गए, और यूं ही घर होती रहेगी अपने घर मालिक की देन। काम क्या आएंगे फिर ये सोए सोए ऐन गैन, काम क्या आएंगे फिर ये सोए सोए ऐन गैन, और लफ्ज कब तक साथ देंगे, नाम क्या रख पाएंगे, अब ईयर वाइस कैलेंडर सबके हम लटकाएंगे। और इश्क अब बीवी का यारो बन चुका है एक वबाल, बीच में तलवार रख कर लेटते हैं अब के साथ। इश्क अब बीवी का यारो बन चुका है एक वबाल, बीच में तलवार रख कर लेटते हैं अब के साल। हमने खुद को मार रखा है मगर ऐसा न हो, यानी जो होता चला आया है फिर वैसा न हो, और जब्त करने पर भी एक सूरत हवेदा हो न जाए, बेछुए बीवी के भी औलाद पैदा हो। बहुत अच्छे दोस्तों, जनाब आदिल साहब अपने बुढ़ापे की वो बातें जो छुपानी चाहिए थी उसे भी बड़ी आज़ादी से बयान कर रहे थे। आप हंसे, कहकहों में डूबे। हमारी फहरिस्त में अब ज़्यादा नाम नहीं है। देखिए बुलंदी पर पहुंचने में ज़रा देर लगती है, आप थोड़ा सा सब्र और ज़ब्त से काम लीजिए। मज़ाहिया शायरी का माहौल चल रहा है, इस मौके पर किसी को भी मैं आवाज़ दूंगा तो वो हो सकता है इसे बुरा माने, लिहाजा इस मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब शायर जमाली साहब। हारून भाई के बड़े दोस्त हैं, हम सब के बड़े करम फरमा सीनियर शायर जमाली की खूबी ये है कि इंसानी और इस्लामी तारीख़
کی چمکدار شخصیتوں کو، وہ شخصیتوں کو جو انسانیت کے لیے مثال بن سکتی ہیں، ان کے کارناموں کو اور اخلاقیات کو بڑے سلیقے سے انہوں نے اپنی غزلوں کا موضوع بنایا ہے۔ میں اس وقت جناب شاعر جمالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی معیاری اور تعمیری شاعری سے مشاعرے کے معیار کو بلند فرمائیں۔ حضرت شاعر جمالی۔ صدر محترم، میرے محترم بھائیوں دوستوں، ایک وضاحت کر دوں۔ برادرم انور جلال پوری مجھے محبت میں مسلسل مشاعرے کا کنوینر کہتے آئے ہیں۔ ان سے ڈر لگتا ہے کسی دن کہہ سکتے ہیں کہ اتر پردیش کے گورنر جناب شاعر جمالی، تو میں ہوشیار کر دوں کہ یہ مشاعرہ اور اس کی کنوینرشپ، رابطہ کاری کا کام جو ہے وہ کرتا ہے ایک شخص بیچ کا۔ میں کوئی باضابطہ کنوینر نہیں ہوں، یہ انصار میاں نے ذمہ داری لی، اور ایاز صاحب نے ملیشیا سے رابطہ رکھا۔ مشتاق صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی سرپرستی میں یہ مشاعرہ اب تک تو بہت کامیاب ہوا۔ میرا خیال یہ ہے، میں تجربہ یہ کہہ رہا ہے، یہ ذمہ داری میری یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی۔ تو اب رہ گئی شاعری۔ شاعری کے لیے میں نے جن شعراء سے درخواست کی تھی، میں ان کا شکریہ ادا کر دوں کہ کسی شاعر نے معاملہ نہیں کیا مجھ سے۔ یہ حیرت انگیز انکشاف ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ یہ میں وہ شاعر اس وقت آپ سے ہم کلام ہے جس نے کہا تھا کہ قتل اردو میں ہیں ہم دونوں برابر کے شریک۔ آج مجھے شعر پڑھتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے۔ قتل اردو میں ہیں ہم دونوں برابر کے شریک، آپ کو تفریح اور شاعر کو پیسہ چاہیے۔ کبھی یہ شعر کہا تھا۔ آج بھدیٹی میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے جو شعر پڑھا تھا وہ دوسرے مشاعروں کے لیے پڑھا تھا۔ 25 شعراء میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اتنا، میرا مطالبہ یہ ہے۔ آج بھی شرافت زندہ ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی، اور تمام حضرات تشریف فرما ہے، مشاعرہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ میں بہت کم وقت لوں گا۔ یہ عادل لکھنوی کو مزاحیہ شاعر کہیں، مگر اس سے زیادہ سنجیدہ شاعر مجھے نظر نہیں آتا، تو مجھے پر کسی بھی شاعر کا اثر وثر نہیں پڑتا۔ میں اپنی شاعری پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سماعت فرما لیں گے، آپ کا کرم ہے، نہ فرمائیں گے تو آپ کا تھوڑا بہت نقصان ہو جائے گا، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ ملاحظہ فرمائے کہ کبھی بلندیاں، اب سنو، دیکھو لفظ چھوٹ جاتا ہے تو بالکل سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں شعر وہی پڑھتا ہوں جو کہتا ہوں کہ کبھی بلندیاں نیکی سے ناپی جاتی تھی، کبھی بلندیاں نیکی سے ناپی جاتی تھیں، یقین ایسی صداقت کا دیر سے ہوگا، یقین ایسی صداقت کا دیر سے ہوگا، اور یہ قاتلوں کا پرانا اصول ہے، یعنی قدوں کا فیصلہ لاشوں کے ڈھیر سے ہوگا۔ واہ 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 واہ، یہ قاتلوں کا پرانا اصول ہے، یعنی قدوں کا فیصلہ لاشوں کے ڈھیر سے ہوگا۔ یہ کھدائی کہتے ہیں ڈگنگ، میں کہتا ہوں چاہتا ہوں اس کا قافیہ بڑا تو ہوئی تھی ایودھیا میں۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں نے شعر کہے ہوں گے، مگر مجھے کچھ دکھائی دیا اس میں، اس کھدائی میں جو نکلا اس کا ذکر کرتا ہوں، جسے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، کہ بتاؤں کیا تمہیں کیا کیا زمین سے نکلا، بتاؤں کیا تمہیں کیا کیا زمین سے نکلا، تمہارا کھوکھلا دعویٰ زمین سے نکلا، تمہارا کھوکھلا دعویٰ زمین سے نکلا، اور اسی لیے تو ہے کوہرام ساری بستی میں، اسی لیے تو ہے کوہرام ساری بستی میں، ستمگروں کا جنازہ زمین سے نکلا، اسی لیے تو ہے کوہرام ساری بستی میں، ستمگروں کا جنازہ زمین سے نکلا۔ آپ کی سنجیدہ داد کا میں شکر گزار ہوں۔ ملاحظہ فرمائے کہ کاش حالات میں یوں رد و بدل ہو جائے، مرثیہ کہنے کو بیٹھوں تو غزل ہو جائے، تو غزل ہو جائے، اور بستیاں پھونکنے والوں کو برا لگتا ہے
کسی جانب سے اگر رد عمل ہو جائے. بستیاں پھونکنے والوں کو برا لگتا ہے کسی جانب سے اگر رد عمل ہو جائے, اور جن کا پیشہ ہو مسائل کی تجارت کرنا. ارے واہ واہ, سیاسی چہرے بیٹھے ہوئے, میرے دوست ہیں جاوید صاحب بھی ہیں, مگر وہ میری طرف ہیں, میں ان کی جانب سے پڑھتا ہوں کہ جن کا پیشہ ہو مسائل کی تجارت کرنا, کب وہ چاہیں گے کوئی مسئلہ حل ہو جائے. واہ واہ واہ, کب وہ چاہیں گے کوئی مسئلہ حل ہو جائے. ایک شعر ایسی میں بیچ بیچ میں آپ کو سناتا ہوں, اور اگر آپ نے حوصلہ افزائی کی تو ایک غزل تک پہنچوں گا. یہ کسی کو, تمام سیاسی چہرے, تمام سیاسی اہم لوگ سن لیں, حکومت کسی کی بھی ہو. ایک عجیب شعر ہوا تھا, میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فیاض صاحب سماعت فرمائیں کہ کسی کو خدا یوں زوال دیتا ہے, کسی کو, نقی بھائی, کسی کو خدا یوں زوال دیتا ہے, عروج دے کے دلوں سے نکال دیتا ہے. ارے واہ 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 واہ, عروج دے کے دلوں سے نکال دیتا ہے. اور مولانا فرمائے ہو منصفی کہ صداقت کوئی بھی بات چلے, زمانہ اب بھی ہماری مثال دیتا ہے. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ, زمانہ اب بھی ہماری مثال دیتا ہے. ہو منصفی کے صداقت کوئی بھی بات چلے, واہ, زمانہ اب بھی ہماری مثال دیتا ہے. اور وہ جب بناتا ہے کوئی ستم کا منصوبہ, بے حوالہ شعر پڑھ رہا ہوں, وہ جب بناتا ہے کوئی ستم کا منصوبہ, یزید و شبر کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. واہ, وہ جب بناتا ہے کوئی ستم کا منصوبہ, یزید و شمر کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. میں نہ تاجر بیٹا, میں نہ تاجر نہ حکومت کا نمائندہ ہوں. واہ 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 واہ, میں نہ تاجر نہ حکومت کا نمائندہ ہوں, صرف فنکار ہوں اور فن سے بھی شرمندہ ہوں. واہ واہ, بڑے دعوے کرنے والے لوگوں سے شرمندگی کے ساتھ, صرف فنکار ہوں اور فن سے بھی شرمندہ ہوں. میری باتیں نہ سنو, میرے کہے پر نہ چلو, میری باتیں نہ سنو, میرے کہے پر نہ چلو, صرف یہ دیکھو کہ میں کس کا نمائندہ ہوں. ارے سبحان اللہ سبحان میری باتیں نہ اللہ, سنو, میرے کہے پر نہ چلو, صرف یہ دیکھو کہ میں کس کا نمائندہ ہوں. اور مولانا فرما لے یہ شعر خاص طور سے کہ تم میں ہمت ہو تو تم سچ کو سزا دو لوگو, واہ, تم میں ہمت ہو تو تم سچ کو سزا دو لوگو, مجھ پہ پتھر نہ چلاؤ کہ میں کارندہ ہوں, واہ, مجھ پہ پتھر نہ چلاؤ کہ میں کارندہ ہوں. اور شکریہ اے میری غیرت کے جگانے والے, شکریہ اے میری غیرت کے جگانے والے, مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی زندہ ہوں. ارے واہ واہ واہ, شکریہ اے میری غیرت کے جگانے والے, مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی زندہ ہوں. اب اگر آپ حکم دے تو میں پڑھوں, میں تو نوکری کر رہا ہوں اس وقت آپ لوگوں کی. دوسرا, تیسرا, چوتھا شاعر. اب انور جلال پوری سے درخواست کروں گا کہ اور کسی دوسرے شاعر کو آواز دیں, اور آواز دینے سے پہلے اپنی عزت و آبرو اور مشاعرے کی آبرو کے لیے چند اشعار آپ حضرات تک پہنچائیں. یہ میری ذمہ داری ہے, میں نے ان کو آواز دی. اب یہ آئے نہ آئے یہ آپ کی ذمہ داری. نہیں حضرات, دیکھیے شاعر بھائی کا حکم سراخوں پر. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بھدیٹی کی سرزمین پر یہ جو مشاعرہ منعقد ہے اس کی صدارت فرما رہے ہیں عزت مآب حاجی شمس الدین صاحب, اور اس کے مہمانان خصوصی میں ہیں محترم مشتاق احمد صاحب آدم پوری جو سنگاپور سے تشریف لائے ہیں, اور جناب سراج مہدی صاحب. اس مشاعرہ کمیٹی کے صدر ہیں جناب فیاض احمد صاحب, کنوینر ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں جناب انصار احمد صدیقی صاحب, جنرل سیکریٹری ہیں ابو سفیان صاحب, سیکریٹری ہیں اشفاق احمد صاحب, آرگنائزر ہیں فیروز احمد صاحب, خزانچی ہیں اسرار احمد صدیقی صاحب, نائب صدر ہیں ارشاد احمد صاحب. مشاعرے کے کنوینر انصار احمد صدیقی ہیں, یہ مجھے معلوم ہے,
और ये अंसार भाई की शराफत और आली ज़रफ़ी है कि उन्होंने मुझे टोका नहीं और ना दूसरा आदमी मुझसे झगड़ा कर लेता। मैं शायर भाई का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि वाकई इन्हीं के हुक्म पर और इन्हीं की मोहब्बत में हम लोग यहाँ आए, और ये शायर भाई का ताल्लुक़ अंसार भाई से है कि अंसार भाई ने शायर भाई को जिस तरह से चाहा हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए इस्तेमाल किया। ये उनके ज़ाती ताल्लुक़ात की क़ुर्बत है, तो नाम चाहे अंसार का लिया जाए चाहे शायर जमाली का, दोनों एक ही बात है। मैं इसलिए शायर भाई का बार बार नाम ले रहा था कि अगले साल भी इतना ही अच्छा मुशायरा करना होगा, तो इस दोस्ती को कायम रखिएगा। अब आइए, मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसे शायर से जिसका ताल्लुक़ फ़िरोज़ाबाद से है, जो चूड़ियों की खनकती हुई सरज़मीन से आया है, लेकिन वो गमों की तर्जुमानी का शायर है। ज़ाती ज़िंदगी के भी गम की तर्जुमानी और समाजी ज़िंदगी के भी गम की तर्जुमानी, मगर गमों में उसके यहाँ दुख नहीं बल्कि गमों की एक ख़ास खुशबू है, जिस खुशबू को वो अपनी शायरी में बिखेरता है। मेरी मुराद है जनाब नज़र एटवी से कि वो तशरीफ़ लाएं। हज़रत नज़र एटवी। बहुत खुश होंगे। हजरात, मैं मतलब कुछ शेर हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। मुलाज़ फरमाएं। मर्तबा ये मुझे दुआ से मिला, मर्तबा ये मुझे दो, मर्तबा ये मुझे दुआ से मिला, मर्तबा ये मुझे दुआ से मिला। जो भी मांगा वही खुदा से मिला, जो भी मांगा वही खुदा से सुभान अल्लाह, मिला। सुभान शेर आज कर रहा हूँ। इनायत। मुलाज़ फरमाएं। मैं चरागों का एक जुलूस लिए, मैं चरागों का एक जुलूस लिए, मैं चरागों का एक जुलूस लिए, मुस्कुराती हुई हवा से मिला, बहुत अच्छे, मुस्कुराती हुई बहुत अच्छे, हवा से मिला। सुनिए हजरात। वाह। आप शेर पढ़िए, वो कोई साहब उठे उसकी वजह से बोल रहे हैं। हाँ, इरशाद इरशाद। आप शेर पढ़िए। देखिए, बहुत दुख और सदमे की बात है कि तमाम रात आपने खूबसूरत शायरी सुनी, और मैं समझता हूँ कि इतनी शायरी, तकरीबन 75% शायरी यहाँ आजमगढ़ इन इलाकों में कभी नहीं सुनी गई जो आज सुनी गई है। मैं इसलिए आपकी खिदमत में शेर पेश कर रहा हूँ। शेर पढ़ो मेरे भाई। मैं आपका मेहमान हूँ, खादिम हूँ। थोड़ी देर आप जो ज़ब्त से सुलूक काम करें लें और आपसे गुजारिश है कि आप शेर। मुलाज़ फरमाएं। मैं चरागों का एक जुलूस लिए, मुस्कुराती हुई
हवा से मिला आदमी की हजार किस्में हैं, आदमी की हजार किस्में हैं, जब मिला वो नई अदा से मिला, जब मिला वो नई अदा से मिला। और मतलब मुलाज़ फरमाए दोस्तों, पता नहीं आप किस मूड में हैं। एक ऐसे शायर को इस वक्त आपने नहीं सुना जो सारी दुनिया में बहुत इज्जत से सुना जाता है, लेकिन ये आपका ज़ाती मामला है, उसकी अहमियत में कोई कमी नहीं है, इसलिए कि वो सिर्फ शायर नहीं है बल्कि एक रिसाले का एडिटर भी है, बहुत अच्छा नस्र निगार है, बहुत शरीफ इंसान है। आप उसे ज़्यादा तवज्जो से न सुनेंगे तो ये उसका कद घटेगा नहीं शायराना। अब मैं उसको बुला रहा हूं कि जितना जी चाहे आप हूट करिए, आप हूट ही नहीं कर सकते, वो आपकी ज़बान बंद कर देगा। सारी दुनिया में उसका नाम हवाओं के खुशबू की तरह हवाओं में बिखरा हुआ है। ये नाम है माजिद देवबंदी का। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पूरी रात आपने उर्दू की मोहब्बत में गुजार दी। मैं अहले इल्म दानिश के दरमियान हाजिर हूँ और यह एतराफ़ ज़रूरी है कि एक तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ हाजिर हूँ। बड़ा मशहूर एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज इस शेर का हाल ये हुआ है कि साथ हम सब साथ लेकर सब चले थे जानिब मंजिल, मगर लोग सब उठते गए और कारवां घटता गया। हमारे एक बड़ी तादाद हमारी स्टेज की गायब हो गई। बहरहाल वो उनका मामला है, बात आपकी है कि आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं कोशिश करूँगा जितने हजरात तशरीफ़ फरमा हैं स्टेज पर तमाम ही मोहतरम हैं। मैं इन सब से इजाज़त चाहते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि 5-7 मिनट का यह सफ़र कर सकूँ। हमारे यूपी के एक दहशतगर्द ने अभी उर्दू को दहशतगर्दों की ज़ुबान कहा। मैं वहाँ से अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा, आप ज़रा सा साथ दें तो मेरा हौसला और बढ़ जाएगा। नफ़रतों की फ़ज़ाओं में रहकर प्यार का आसमान रखते हैं, नफ़रतों की फ़ज़ाओं में रहकर प्यार का आसमान रखते हैं, जिसके नारों से पाई आज़ादी हम वो उर्दू ज़ुबान रखते हैं। वाह, बहुत शुक्रिया हज़रात, आपने हौसला बढ़ा दिया, बहुत शुक्रिया। मैं फिर पढ़ता हूँ। नफ़रतों की फ़ज़ाओं में रहकर प्यार का आसमान रखते हैं, जिसके नारों से पाई आज़ादी हम वो उर्दू ज़ुबान रखते हैं। अभी 6 दिसंबर का दिन गुजरा, हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दिन है। और हज़रात, काश हर साल 6 दिसंबर आता है, काश आप और हम इस दिन कुछ अहद करें, कुछ सोचें कि आज हम यहाँ किस लिए पहुँचे। 800 साल आपने हुकूमत की और आज पूरी दुनिया में आपका वजूद नहीं। खुदा के लिए सोचिए। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। किस वजह से 6 दिसंबर का वाक़या हुआ, इसका ज़िम्मेदार कोई नहीं,
ہم خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں. ملاحظہ کیجئے گا. 6 دسمبر بہت ہے تاریخی، آپ یہ دن بھلا نہیں سکتے. 6 دسمبر بہت ہے تاریخی، آپ یہ دن بھلا نہیں سکتے. ہو گئے متحد اگر ہم لوگ، ہم کو دشمن مٹا نہیں سکتے. ہو گئے متحد اگر ہم لوگ، ہم کو دشمن مٹا نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ. آپ میرے قریب تک آ رہے ہیں. بہت ضروری نہیں کہ ناظم مشاعرہ بہت لمبا تعارف کرائے. میرے خیال میں شاعر کی شاعری اس کا تعارف ہے. میں آپ کے اہل علم و دانش کے دیار میں حاضر ہوں. ملاحظہ کیجئے 11 ستمبر کا واقعہ بھی ایسا تاریخ واقعہ ہے کہ پوری دنیا اس کو بھلا نہیں سکتی. حضرات جب اپنے کانٹا چبھتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ملاحظہ کیجئے گا 11 ستمبر کے حوالے سے میں یہ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. سماعت کیجئے گا. روشنی جس کی ہر طرف پھیلے، کام ایسا کبھی نہیں کرتے. روشنی جس کی ہر طرف پھیلے، کام ایسا کبھی نہیں کرتے. ایک آندھی سے ڈر گئے وہ لوگ جو خدا سے کبھی نہیں ڈرتے. ایک آندھی سے ڈر گئے وہ لوگ جو خدا سے کبھی نہیں ڈرتے. حضرات یہاں بہت سے علماء بھی تشریف فرما ہیں. یہاں کے بہت سارے حضرات ہمارے دیوبند سے بھی فراغت حاصل کی، مختلف مدارس سے لوگوں نے فراغت حاصل کی. بات صرف یہ کہنی ہے کہ ہماری حدیث کی کئی مستند کتابیں ہیں. بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے. ان میں ایک بڑی مستند کتاب ہے ابن ماجہ. ابن ماجہ کی ایک بڑی تفصیلی حدیث ہے. اگر آپ اس تفصیلی حدیث کو پڑھیں گے تو 11 ستمبر سے آج تک کا افغانستان نام کے ساتھ اس میں موجود ہے. انتہا ہے کہ امیر المومنین نام بھی اس حدیث میں موجود ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں. ملاحظہ کیجئے گا آپ بیچ میں نہیں بولوں گا. اس ابن ماجہ کا حوالہ دینا ضروری تھا اس لیے کہ اس کے حوالے سے میری شاعری. ملاحظہ کیجئے گا. ایک طرف حق ہے ایک طرف دشمن، دیکھیے کون رخ بدلتا ہے. اللہ کا ایک ولی افغانستان میں موجود ہے جسے پوری دنیا نے دہشت گرد کہا. میں جسارت کہہ رہا ہوں اس کو ولی کہنے کی جو واقعتاً ولی ہے. اسامہ جس کا نام ہے. ایک طرف حق ہے ایک طرف دشمن، دیکھیے کون رخ بدلتا ہے. جو مجاہد ہے اس کا ہے ماجد، آندھیوں میں چراغ جلتا ہے. آداب. بہت شکریہ. ایسے ہی حوصلہ بڑھائیے گا تو مزہ آئے گا. ایک طرف حق ہے ایک طرف دشمن، دیکھیے کون رخ بدلتا ہے. جو مجاہد ہے اس کا ہے ماجد، آندھیوں میں چراغ جلتا ہے. بہت شکریہ حضرات. یہ 4 مصرے. تھام رکھا ہے ضبط کا دامن، غم بھلے ہی مزید ہو جائے. آپ سب شریک ہوں. ذرا ان کا رخ صحیح کرا دیجئے، غلط رخ سے بیٹھے. آپ اپنا رخ سیدھا کر لیجئے، چاہے تو دیجئے ایسے قبلے رخ ہو جائیے. تھام رکھا ہے ضبط کا دامن. میں بہت سنجیدہ گفتگو کرتا ہوں سنجیدہ حضرات کے درمیان. تھام رکھا ہے ضبط کا دامن، غم بھلے ہی مزید ہو جائیں. فتح ایمان کا مقدر ہے، لاکھ پیدا یزید ہو جائیں. فتح ایمان کا مقدر ہے، لاکھ پیدا یزید ہو جائیں.
تھام رکھا ہے ضبط کا دامن، غم بھلے ہی مزید ہو جائیں، فتح ایمان کا مقدر ہے، لاکھ پیدا یزید ہو جائیں۔ ہمارے کسی شاعر نے ذکر کیا ہے کہ صدام حسین کو آج گرفتار کر لیا، برابر وہ ان کا معاملہ ہے۔ حضرات گرامی، بات یہ نہیں ہوتی کہ کون ہارا کون جیتا، بات یہ ہوتی ہے کہ سر بلند کس کا رہا۔ پوری آپ کی ہماری 1400 سالہ تاریخ یہی رہی۔ 72 نے شہید ہو کے اسلام کی نئی تاریخ بنائی۔ ملاحظہ کیجئے گا، فتح ایمان کا مقدر ہے، لاکھ پیدا یزید ہو جائیں، دشمنوں کو بھی بددعائیں نہ دیں، سب کو اسلام نے سکھایا ہے، دشمنوں کو بھی بددعائیں نہ دیں، سب کو اسلام نے سکھایا ہے، ہار کر جنگ جیتنا ماجد ہم کو صدام نے سکھایا ہے۔ ادب، دشمنوں کو بھی بددعائیں نہ دیں، سب کو اسلام نے سکھایا ہے، ہار کر جنگ جیتنا ماجد ہم کو صدام نے سکھایا ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم، معاف کیجیے گا میری جسارت کو، شاید گستاخی نہ ہو، اگر ہم اللہ کے نہیں ہوں گے تو معاف کیجیے گا اللہ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ قرآن میں حکم فرمایا گیا ہے تمہارے اعمال جب خراب ہو جائیں گے تم پر ایک ظالم قوم مسلط کر دی جائے گی۔ ملاحظہ کیجیے گا، رہنما کوئی ہو سیاست میں وہ ہمیں مستند نہیں کرتا، رہنما کوئی ہو سیاست میں وہ ہمیں مستند نہیں کرتا، بے عمل جو ہیں ان کی ہے ماجد ہاں خدا بھی مدد نہیں کرتا، بے عمل جو ہیں ان کی ہے ماجد ہاں خدا بھی مدد نہیں کرتا، اپنے اعمال پہلے ٹھیک کریں، کیوں مدد رہنما سے مانگتے ہیں، واہ، اپنے اعمال پہلے ٹھیک کریں، کیوں مدد رہنما سے مانگتے ہیں، دنیا والوں سے ہم کو کیا لینا، ہم تو اپنے خدا سے مانگتے ہیں، واہ، واہ، دنیا والوں سے ہم کو کیا لینا، ہم تو اپنے خدا سے مانگتے ہیں۔ آخر کے 4 مصرے، اور حضرات یہ وقت بھی تہجد کا ہو رہا ہے، 2 قطعات میں دعائیہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عنایت ارشاد۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اور سب سے بڑا شیطان ہے بش، اور اس کا دوسرا ساتھی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم شیرون۔ جب وہ شیطان ہمارے ملک میں آیا تو ہمارے وزیر اعظم کی سیکیورٹی کی تلاشی اس شیطان کے سیکیورٹی والے لے رہے تھے۔ میں بھی ٹی وی پر خبریں دیتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ نے، ہم نے سب نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کی تلاشی اسرائیل کے وزیر اعظم کی سیکیورٹی والے لے رہے ہیں، اور ہم ان کو اعزاز دے رہے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے گا 4 مصرے، تو بڑا ہی کریم ہے مولا، تو بڑا ہی کریم ہے مولا، قوم غمگین کی حفاظت کر، تو بڑا ہی کریم ہے مولا، قوم غمگین کی حفاظت کر، جنگ اسلام دشمنوں سے ہے، تو فلسطین کی حفاظت کر، واہ، جنگ اسلام دشمنوں سے ہے، تو فلسطین کی حفاظت کر۔ آپ لوگ سست نہ پڑ جائیے، میں سست پڑ جاؤں گا۔
پہلے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، پہلے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، تب کوئی شخص مسکراتا ہے، پہلے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، تب کوئی شخص مسکراتا ہے، رزق انسان چھیننا چاہے اور خدا راستے بناتا ہے، رزق انسان چھیننا چاہے اور خدا راستے بناتا ہے۔ بہت شکریہ حضرات، بہت ساتھ دیا، نہیں تو اتنی ٹھنڈ میں تو ذہنوں پر بھی خنکی آ جاتی ہے۔ بہرحال جتنا آپ نے نوازا اس کا شکریہ، لیکن میں نے شاید وہ سب تازہ پڑھا جو کسی کیسٹ کے ذریعے آپ تک نہیں پہنچا، آتا بھی کم ہوں مشاعروں میں، جس سے الزام نہ آئے کہ پرانا پڑھ رہا ہوں۔ ایک غزل میں پیش کر رہا ہوں بالکل تازہ، اس کے بعد بہت سارے حضرات نے حکم دیا ہے غزل کے لیے 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، میں وہ حکم کی تعمیل میں پڑھوں گا، تازہ غزل سے اپنی حاضری لگا دوں۔ مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ ہاں بھائی ارشاد۔ امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں۔ سنیں حضرات شعر، اور خدا کے لیے جاگیے۔ اللہ نے فرمایا حضور کو کہ اگر تم کہو تو ان پہاڑوں کو سونے کا کر دیا جائے، آپ نے کہا نہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ملاحظہ کیجئے گا یہ شعر، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، واہ، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی جنہیں ہم خواجہ پیا کہتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء جنہیں ہم محبوب الہی کہتے ہیں، حضرت علاؤ الدین صابر کلیری جنہیں ہم صابر پاک کہتے ہیں، حضرات گرامی حضرت شیخ سہارنپوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک سفر میں تنہا خواجہ صاحب کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں سے زیادہ نے ایمان کی دولت قبول کی ہے۔ سرکار کے ایک دیوانے کا یہ حال ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ملاحظہ کیجئے گا شعر، خدا کرے کہ آپ کے ذہن جاگ جائے اور تھوڑا سا ماحول اور بن جائے۔ وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں، ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے، ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے، دشت کو جو گلزار بنانے والے ہیں، دشت کو جو گلزار بنانے والے ہیں، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، خود ایک سوال آپ کی عدالت میں، خدا کرے جواب مل جائے، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں، اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں۔ 1400 سال پہلے کربلا پر جنگ ہوئی، 1400 سال بعد پھر ایک جنگ ہوئی، وہاں سے بھی اسلام کی نئی تاریخ بنی، انشاءاللہ اس جنگ سے بھی اسلام کی نئی تاریخ بنے گی۔ 2 مصروں میں ایک کردار پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حق والوں کا اور ناحق کا، سماعت کیجئے گا۔ سنیں حضرات، تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، کیا کہنے، واہ، تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار،
ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں، واہ واہ، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں۔ غزل کا مقطع آپ کے سکوت کی نظر ہے، اگر پوری رات آپ نے مشاعرے سے ایک دو شعر بھی ذہن میں نہیں محفوظ کیا تو میرے خیال میں مشاعرے میں آنا بیکار، میرا مشاعرے میں آنا بیکار اگر میں نے ایک آدھ شعر بھی آپ کے ذہنوں پر مسلط نہیں کیا۔ مقطع پڑھ رہا ہوں اس غزل کا، ملاحظہ کیجئے گا۔ ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ، ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں، واہ، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں۔ بہت اچھے۔ ارے بھائی وہ ایک غزل کے لیے آپ نے، نہیں میں خود بھول گیا تھا، معاف کیجئے، میں خود بھول گیا تھا، میں دوبارہ آ گیا۔ میں غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں، حضرات ملاحظہ کریں، ایک غزل پڑھ رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ ضروری نہیں کہ مشاعرے میں بہت ہا ہو ہو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ذہنوں تک کچھ اشعار پہنچ جائیں۔ ملاحظہ کیجئے گا، یہ غزل کیسٹوں میں آپ نے بہت سنی، میں بالمشافہ شاید اس علاقے میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ اگر آپ نے حوصلہ نہیں بڑھائے تو میں غزل کو مختصر کر دوں گا۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، واہ 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 واہ، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ کسی شاعر کی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اس کا ایک شعر اس کی پہچان بن جائے۔ آپ سب کی دعاؤں سے میں پوری دنیا میں گیا، یہ شعر میری پہچان بنا، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، واہ واہ واہ، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ 16-17 دن قبل ماہ رمضان المبارک آپ سے رخصت ہوا۔ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہمارے سیاسی حضرات روزہ افطار کا اہتمام کراتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس میں 80% روزے خور جاتے ہیں، روزے دار نہیں جاتے۔ جو 20% روزے دار جاتے ہیں، آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے، وہ وزیروں کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کی علمی اور اسلامی عدالت میں یہ بات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ ماہ رمضان ہے، اس کا تعلق سیاست سے نہیں۔ اگر آپ کے ذہنوں تک یہ شعر پہنچے تو میں آپ کی دعا چاہوں گا۔
ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، واہ 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 واہ، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، واہ واہ، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، واہ، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ آخری شعر ملاحظہ کیجئے، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ بہت اچھے بھائی، حضرات، جناب ماجد دیوبندی اپنی اخلاقیات سے بھری ہوئی شاعری اور اسلامی تاریخ کے بہت سے اہم اور قیمتی واقعات کو اپنے اشعار میں اس طرح سے پیش کر رہے تھے کہ وہ ہمارے ذہنوں کی تربیت بھی کر رہے تھے اور ہمارے شعور کو بالیدگی بھی عطا کر رہے تھے۔ جناب ماجد دیوبندی کے بعد ہماری فہرست میں صرف حضرت معراج فیض آبادی، محترمہ شبینہ ادیب و جناب جوہر کانپوری یہ نام ہیں، لیکن ایسی شخصیتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ جس سنجیدگی کے ساتھ یہ مشاعرہ سن رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ شعر میں اپنے بھی سنا دوں تاکہ شریک ہو جاؤں آپ کے ساتھ۔ یہ بھدیٹھی ہے، ایک گاؤں ہو سکتا ہے، قصبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ مجھے آج یاد آیا کہ میں گزشتہ سال دبئی گیا تھا تو شارجہ ایئرپورٹ پر مجھے ایک دوست آپ کے یہاں کے مل گئے تھے، محمد یعقوب پپو بھائی۔ انہوں نے بہت خدمت ہم لوگوں کی تھی، جو لوگ جہاز سے آ رہے تھے ان کی، تو میں ابھی مجھے یاد آیا کہ وہ یہیں بھدیٹھی کے تھے۔ بہرحال میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے وطن میں آیا۔ چند شعر آپ مجھ سے بھی سن لیجئے آج کے حالات میں، کہ کوئی رسوا تو کوئی معتبر ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی رسوا تو کوئی معتبر ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں یہ کھیل پیارے عمر بھر ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی رسوا تو کوئی معتبر ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں یہ کھیل پیارے عمر بھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ آپ ایک منٹ آپ چپ ہو جائیے، بس اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ آپ میری باتیں اگر سنیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، میری شاعری آپ سنیں گے تو آپ کا شعور چمکدار ہوگا۔ میں جتنی دیر پڑھ رہا ہوں آپ پر احسان کر رہا ہوں، اس لیے آپ یہ شعر سن لیجئے۔
मैं भदेठी ये अंसार भाई और इन लोगों की मोहब्बत में आया हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। इत्तलान अर्ज है कि कल मेरा एक मुशायरा था बिस्वा में, यहाँ के मेरे कई दोस्त थे, मैं वहाँ सिर्फ इसलिए नहीं गया कि अगर मैं पिछली रात भी जागता तो यहाँ आकर के मैं पूरी रात मुशायरा न चला पाता। मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, मेरी सेहत इस तरह की नहीं है कि मैं 2 रात जाग सकूँ। और शायरी मैं इस तरह की नहीं करता कि वो आपको मैं सुनाने के लिए मजबूर करूँ। कोई मोतबर होता ही रहता है, कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो, कि हर लम्हा यहाँ ज़ेरो ज़बर होता ही रहता। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो, कि हर लम्हा यहाँ ज़ेरो ज़बर होता ही रहता है। और शेर सुनिए कि तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर ही के शह पर, तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर ही के शह पर कहीं बैठे रहो फिर भी सफ़र होता ही रहता। तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर ही के शह पर कहीं बैठे रहो फिर भी सफ़र होता ही रहता है। अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में, अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में, बड़ी इज्जत से मुफलिस का गुजर होता ही रहता है, बड़ी इज्जत से मुफलिस का गुजर होता ही रहता है। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने ये शेर सुने। और यहाँ कौमों का उरूज ज़वाल भी होता है, ख़ानदानों का उरूज ज़वाल भी होता है। एक दानिश्वर शायर जब इंसानी तारीख़ को पढ़ता है तो उस तारीख़ से कुछ नताइज निकालता है, और उन नतीजों को जब वो शायरी में पेश करता है तो उसकी शायरी दानिश्वरी बन जाती है। वो शायरी जिस पर दानिश्वरी फ़ख्र करे, ऐसी शायरी के लिए जनाब मेराज फैज़ाबादी का नाम लिया जाता है। इस्तकबाल कीजिए हज़रत मेराज फैज़ाबादी का। कि नफ्सियात समझ रहा हूँ, सिर्फ इतना कहूँगा कि 35 साल से हाजिर हो रहा हूँ, 30-35 साल से इस दयार में, और इसी दयार ने मुझे दुनिया भर में मुतारिफ कराया है। मैं अपनी इनिंग तकरीबन खेल चुका हूँ। अब इस आखिरी उम्र में इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं आपके 5 मिनट मांग लूँ, उसके बाद आप जो सुनना चाहते हैं मुशायरा उसी एतवार से चलेगा। और मैं यहाँ से असल में इस इलाके में मुशायरा पढ़ने, आजमगढ़ और जौनपुर के मज़ाफ़ात में मुशायरा पढ़ने में एक बहुत बड़ा मसला अगर है कि एक शेर भी अगर किसी मुशायरे में पढ़ा हुआ सुनाया जाए तो सामने से आवाज़ आ जाती है पुरानी है। तो दूसरा एक फ़ायदा भी है कि आदमी मजबूर हो जाता है नए शेर कहने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों की समाअतों का कि कुछ शेर मैंने कहे हैं, बिल्कुल ताज़ा है, इसलिए जैसे भी हैं सुन लीजिए और फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। मगर मुझे सुकून दे दें थोड़ा सा। शायर शेर सुनो यार, नए शेर हैं। देखिए 4 मिसरों से आप तक जुड़ूंगा, उसके बाद सिर्फ शेर पढ़ूंगा। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उसके बाद से मुसलसल सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन जिस तरह हिदायत दे रहा है एक रियासत को, मैं 4 मिसरों में ये बात अर्ज करता हूं कि इस अहदे सितम पेशा की आंखों से अभी तक, इस अहदे सितम पेशा की आंखों से अभी तक जो रास्ते पोशीदा उन्हें खोल रही है। मैं बोल रहा था तो था नाराज जमाना, अब देखो अदालत भी वही बोल रही है। अरे वाह 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 वाह। नहीं, इस पे तो आपको मेरी आवाज से आवाज मिलानी चाहिए थी। जो कुछ हम बोल रहे थे और लोग हुकूमत
मरकजी हुकूमत कह रही थी कि ये गलत बोल रहे हैं, वही अदालत बोली है कि जुल्म हुआ है उस रियासत में। मैं फिर पढ़ रहा हूं कि मैं बोल रहा था तो था नाराज जमाना, अब देखो अदालत भी वही बोल रही है, अब देखो अदालत भी वही बोल। चार मिसरे मुझे याद आ रहे हैं इस वक्त इस खामोशी पर आपकी, कि जिंदगी के नाम पर जान से गुजरता कौन है, मौत की बातें तो सब करते हैं, मरता कौन है। भाई वाह वाह, मौत की बातें तो सब करते हैं, मरता कौन है। और ये हमारी गुमशुदा तहजीब की उजड़ी सराय, सब जियारत इसकी करते हैं, ठहरता कौन है। सब जियारत इसकी करते हैं। बस इसी बावकार खामोशी से चंद शेर और सुनने इनायत के, सुनिएगा, बिल्कुल ताजा शेर हैं, नजर कर रहा हूं मगर थोड़ी तवज्जो मेरी तरफ हो। कि सभी अजीम सभी बाकमाल मिलते हैं, सभी अजीम सभी बाकमाल मिलते हैं। या आप सबके इज्तमाइयत की तरफ से यह मतला नज़र कर रहा हूं, सभी अजीम सभी बाकमाल मिलते हैं, हमारे जैसे मगर खाल खाल मिलते अरे हैं। वाह वाह वाह, हमारे जैसे मगर खाल खाल मिलते हैं और फकीर लोग हैं, हम जानते हैं दुनिया को, हमेशा साथ उरूजो जवाल मिलते हैं। क्या कहने, वाह वाह, हमेशा साथ उरूजो जवाल मिलते हैं। और यही बहुत है कि चेहरा हमारा अपना है, किसी किसी को यहाँ खद्दो खाल मिलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही बहुत है कि चेहरा हमारा अपना है, किसी किसी को यहाँ खद्दो खाल मिलते हैं, किसी किसी को यहाँ खद्दो खाल। ये साहब चार शेर एक अजीब से मूड के हैं, मैं सुनाना चाहता हूं। आप लोग कतई मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन यकीन मानिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी सेहत पर। सुनिए, ये अजीब मूड के चार शेर हैं। इनायत अनवर भाई, सुनना तुम्हारे लिए भी नए हैं कि बनाने वाले की हिकमत पे तंज करता है, बनाने वाले की हिकमत सुनिएगा, तंज करता है। बनाने वाले की हिकमत पे तंज करता है, वो आदमी मेरी सूरत पे तंज अरे करता वाह है। वाह 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 वाह, नहीं वाह, भैया, इस तरह वाह ना वाह सुनो। वाह वाह, बनाने वाले की हिकमत पे तंज करता है, वो वो आदमी मेरी सूरत पे तंज करता है। और वो एक अमीर घराने का सरफिरा बेटा, न जाने क्यों मेरी गुर्बत पे तंज करता है। वो एक अमीर घराने का सरफिरा बेटा, न जाने क्यों मेरी गुर्बत पे तंज करता है। और अब इस शेर में मेरी दुआ में शरीक हो जाए आप, के न जाने क्यों मेरी गुर्बत पे तंज करता है। और मेरे करीम मुझे भी कलंदरी दे दे, मेरे करीम मुझे भी कलंदरी दे दे, जमाना मेरी जरूरत पे तंज करता है। अरे वाह, जमाना वाह, वाह। मेरी जरूरत पे तंज करता है। और जो झोपड़ी से निकलकर महल तक आया है, वो हर कदीम इमारत पे तंज करता है। अरे वाह वाह वाह, जो झोपड़ी से निकलकर महल तक आया है, वो हर कदीम इमारत पे तंज करता है। वो आदमी मेरी भाई, सूरत वाह पे वाह तंज वाह वाह, करता मेराज है। भाई क्या कहने। जो झोपड़ी से निकलकर महल तक आया है, वो हर कदीम इमारत पे तंज करता है। अहले सितम पर तबसरा महंगा पड़ा, अहले सितम पर तबसरा महंगा पड़ा, अहले सितम पर तबसरा महंगा पड़ा, तारीख को सच बोलना महंगा पड़ा, वाह वाह, तारीख को सच बोलना महंगा पड़ा। पथरा गई आंखें जो कातिल आ गए, दहलीज पर जलता दिया महंगा पड़ा, अरे वाह, दहलीज पर जलता दिया महंगा पड़ा। और चुप था तो मेरे दोस्त सब नाराज थे, बोला तो मुझको बोलना महंगा पड़ा, वाह, बोला तो मुझको बोलना महंगा पड़ा। यहां तक जैसा मैंने अर्ज किया कि बिल्कुल ताजा शेर थे। 5 शेर पढ़ूंगा और उसमें हर शख्स की शिरकत चाहूंगा, इसलिए कि वो शायरी मेरी वो शायरी है जिसके बारे में मजरूह साहब का एक शेर मैं पढ़ता हूं, मुझे सामीन नहीं चाहिए, मुझे हमसफर चाहिए। और वो भी वो कि जला के मिशले जहां हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले।
واہ واہ 5 شعر جو مجھے یقین ہے آپ تک نہیں پہنچے ہیں. بہت پہلے میں نے یہاں تو اس دائر میں تو نہیں پڑھی تھی غزل، لیکن وہ شعر لاکھوں کروڑوں پوسٹرز اور بینر کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل گیا کہ اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. اس کے بعد اسی کو مجھے آگے بڑھانا پڑا کہ تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے. واہ 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 واہ. اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے. واہ واہ. لیکن وہ چلتا رہا، بات چیت چلتی رہی، مقدمے چلتے رہے. اب معراج آج کیا محسوس کر رہا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہے یہ فیض آباد کا معراج. اور اس میں ایک ایک لفظ میں اگر آپ کی شرکت نہ ہوئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا مشن ادھورا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یار مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، یار مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا. ارے واہ 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 واہ. نسلوں سے ہم ٹالتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان لوگوں نے اگر مسئلے کو حل کر لیا ہوتا تو آج ہم اس کرب کے عالم میں کیوں جیتے. شعر سنیے گا کہ یار مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا، اور ٹال دینے سے کہیں مسئلہ حل ہوتا ہے. ایک نہ ایک دن تو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. ارے واہ واہ. ایک نہ ایک دن تو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، اور اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا. اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا. اور کیا کرنا ہوگا دوستو، وہ 2 مصروں میں سن لیں کہ پیٹ پر باندھ کے پتھر جو ادا ہوتے تھے، پیٹ پر باندھ کے پتھر جو ادا ہوتے تھے، انہی سجدوں کو جبینوں پہ ابھرنا ہوگا. انہی سجدوں کو جبینوں پہ ابھرنا ہوگا، اور پستیوں کا ہمیں احساس دلانے والے کبھی تجھ کو بھی بلندی سے اترنا ہوگا. واہ 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 واہ.